اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے گھر پہ قرآن مجید کی پریکٹس کیا ہوگا اور اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کس طرح سے ہر سوروں کو مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھایا ہے اور یہی کوشش کیا ہے کہ آپ بھی بہت اچھے سے قرآن مجید کو پہلے الگ الگ ہر آیت کو پڑھیں، پھر کوشش کریں کہ ایک ساتھ پڑھیں۔ تو آج بھی ہم نیا سورہ اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا نیا سورہ ہے وہ ہے سورہ طارق۔ سورہ طارق مکے میں نازل ہوا تھا، اس لیے اسے بھی مکی سورہ کہا جاتا ہے اور اس میں بھی ٹوٹل 17 آیت ہے۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ایپیسوڈ میں سورہ طارق کمپلیٹ ہو جائے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو سین زبر وس، سین زبر سا، وسا، میم الف مد زبر ما، والسما، حمزہ زیر ای، والسماء، واو تو زبر وت، تو الف زبر تو، وتو، رو قاف زیر رک، وتورک، وتورک۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قاف لاسٹ میں حرف آیا ہے تو اس لیے ہم نے قلقلہ کا قانون ادھر ایکسپلین کیا ہے، مگر آیت کے اوپر لام الف ہے تو ہم کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم ادھر یہاں پہ سٹاپ کریں گے اور رک کر پڑھیں گے۔ والسماء والطارق، واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما، الف دال زبر اد، رو کھڑا زبر رو، اد رو، کیف زبر کا، اد رو کا، میم تو زبر مت، تو الف زبر تو، مت تو، رو قاف زیر رک، مت تو رک۔ یہاں پہ جب ہم نے یہاں پہ اسٹاپ کیا ہے تو جو تھرڈ والی آیت ہے ہم اسے الف کے ساتھ شروع کریں گے اور الف کے ساتھ جب شروع کریں گے تو ہم اس پہ زبر کا سائن لے کر آئیں گے۔ الف نون زبر ان، نون جیم زبر نج، ان نج، میم سا پیش مس، ان نج مس، سا الف زبر سا، ان نج مس سا، قاف با زیر کب، ان نج مس سا کب۔ ہماری جو فورتھ والی آیت ہے الف نون زیر ان، کیف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو، ان کلو، نون فا زبر نف، سین لام دو زیر سل، نف سل، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لم ما، ان کلو نفسل لما، عین زبر آ، لام یا زبر لے، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، ہا الف زبر ہا، فا زو زیر فز، حافظ، حافظ، ان کلو نفسل لما علیہا حافظ۔ ہماری جو پانچویں آیت ہے فا لام زبر فل، یا نون زبر ین، فل ین، زو پیش زو، فل ین زو، رو لام زیر رل، فل ین زرل، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، ان سا، نون پیش نو، انسانو، فل ین زرل انسانو، میم میم زیر میم، میم زبر ما، میم ما، فلینظر الانسان مما، خو پیش خو، لام قاف زیر لک، خلق، فلینظر الانسان مما خلق، خو پیش خو، لام زیر لی، خلی، قاف زبر کو، خلق کا، میم میم زیر میم، میم الف مد زبر ما، مما، حمزہ دو زیر ان، مما ان، خلق کا، مما ان، دال الف زبر دا، فا قاف زیر فک،
دافق خلق من ماء دافق یا خو زبر یخ رو پیش رو یخرو جیم پیش جو یخرجو میم زیر میم یخرجو میم با یا زبر بی نون سواز نس بی نس سود لام پیش سل بی نس سل با زیر بی بی نس سل بی یخرجو میم بی نس سل بی واو تا زبر وت تا زبر تا وت تا رو الف مد زبر رو وت رو حمزہ با زیر اب وت رو اب یخرجو من بین الصلب والترائب الف نون زیر ان نون زبر نا ان ہا الٹا پیش ہو انہو عین زبر آ لام کھڑا زبر لا علا انہو علا رو جیم زبر رج عین زیر ای رج ای ہا کھڑا زیر ہی رج ای ہی لام زبر لا قوف الف زبر کا لقا دال رو زیر در لقادر انہو علی رجعہ لقادر۔ ہماری جو 9th والی آیت ہے یا واو زبر یو میم زبر ما یوم تا با پیش تب لام سین زبر لس تب لس یوم تب لس سین زبر سا رو الف مد زبر رو سرو حمزہ رو زیر ایر سرو ایر یوم تبلی السرائر فا زبر فا میم الف زبر ما فما لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو لہو فما لہو میم نون زیر من فما لہو من قوف واپش کو واو زبر و قوا تا واو دو زیر تیوں قوتیوں فما لہو من قوتیوں واو زبر و لام الف زبر لا ولا نون الف زبر نا صاد رو زیر سر ناصر فما لہو من قوت ولا ناصر واو سین زبر وس سین زبر سا وسا میم الف مد زبر ما والسما حمزہ زیر ای والسمائی زال الف زبر دا تا روز تر دا تر رو جیم عین زبر رج ذات الرج۔ جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جیم پہ سائن اس طرح دی ہے سائلنٹ والی اور ہم نے عین کو بھی سائلنٹ والی سائن سے جوائن کر دیا یعنی جزم سے، تو ہم نے کیا کیا دونوں حرف کو جزم پہ تبدیل کر دیا۔ تو ہم کس طرح سے اسے ادا کریں گے رج، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں رج ای بھی پڑھ سکتے ہیں مگر اسٹاپ کریں تو ہم نے پڑھا رج ذات الرج والسماء ذات الرج واو لام زبر ول الف رو زبر ار ول ار دو دے دی ول ار دی دال الف زبر دا تا سواد دے تس دا تس سواد دال عین زبر صد ذات الصد ول ارضی ذات الصد الف نون زیر ان نون زبر نا ان ہا الٹا پیش ہو انہو لام زبر لا قاف واو زبر قو لقو لام دو پیش لن لقول انہو لقول فا صاد لام زبر فصل انہو لقول فصل
واو زبر وا میم الف زبر ما وما ہا پیش ہو واو زبر وا ہوا وما ہوا با لام زیر بل ہا لام زبر حزل وما ہوا بالحزل۔ ہماری جو 15 والی آیت ہے الف نون زیر ان نون زبر نا ان ہا میم پیش ہم انہم یا زبر یا کیف یا زیر کی یکی دال واپش دو یکی دو نون زبر نا یکی دونا انہم یکیدونا کیف یا زبر کئی دال الف زبر دا قیدا انہم یکیدون قیدا۔ ہماری جو 16 والی آیت ہے واو زبر وا الف زبر آ و آ کیف یا زر کی و اکی دال پیش دو و اکیدو کیف یا زبر کئی دال الف زبر دا قیدا و عقیدو قیدا۔ اور اس سورہ طارق کی جو ہماری آخری آیت ہے یعنی 17 آیت فا زبر فا میم ہا زبر مہ فمہ ہا زیر ہی فمہ ہی لام لام زیر لل فمہ ہی لل کیف کھڑا زبر کا فا زیر فی کافی رو یا زری کافری نون زبر نا کافرین فمحل الکافرین الف میم زبر ہا لام زیر ہل امہل ہا میم پیش ہم امہلہم فمحل الکافرین امہلہم رو پیش رو واو یا زبر وے رووے دال الف زبر دا رویدا فماہل الکافرین امہلہم رویدا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے۔ اب ایک ساتھ میں پڑھ کے بتا دوں گی تاکہ یہ سورہ طارق ہمارا کمپلیٹ ہو جائے مخرج اور تجوید کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرج والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ اس طرح سے ہم نے پورے سورہ طارق کو پڑھا ہے۔ اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے قرآن مجید کو اور قرآن مجید میں سورہ طارق کی پریکٹس کریں گے۔ بس مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کڈس، آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ پروگرام سنڈے مدرسہ میں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں ہماری آج کی سٹوری کی طرف، میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہمارے ویورز سے اور پیرنٹس سے. آپ کی رائے، آپ کے رسپانسز ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ کیا فیل کرتے ہیں، یہ آپ ہمیں لکھ بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. آپ واٹس ایپ پہ بھی اپنے ریویوز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. تو پیارے بچوں، اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری، ایک بہت ہی اچھی کہانی لے آئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ سٹوری کس سے جڑی ہوئی ہے؟ یہ سٹوری ایک ایسی چیز سے جڑی ہوئی ہے جس سے ہمیں دوری اختیار کرنا چاہیے. ہمارے پیرنٹس ہمیں اکثر کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن بسم اللہ سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم شیطان ملعون سے پناہ مانگتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ کس طرح ہم پہ غلبہ حاصل کرتا ہے، ہمیں کس طرح کنٹرول کرتا ہے، یہ ہم دیکھیں گے آج کی سٹوری میں. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ابلیس یعنی کہ شیطان آ پہنچا. اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ پروردگار عالم تجھے کبھی کسی کا ہمسایہ یعنی نیبر نہیں بنائے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، ابلیس سے پوچھا کہ ایسی کیا چیز ہے جو انسان کرتا ہے، انسان سے ایسی کون سی غلطی ہو جاتی ہے جو تو اتنا آسانی سے انسانوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، انہیں کنٹرول کرنے لگتا ہے. آپ جانتے ہیں شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا کہ جب کوئی انسان میں تکبر آ جاتا ہے، انا آ جاتی ہے، ایگو آ جاتا ہے، جب کوئی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا، میرے سے اچھا انسان کوئی ہو نہیں سکتا، میں کبھی کوئی غلطی کر نہیں سکتا، تو یہی وقت ہوتا ہے کہ جب غرور کی وجہ سے اس کا سر جھک جاتا ہے اور میں اس انسان پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہوں اور پھر میں اسے گمراہ بآسانی کر سکتا ہوں. پیارے بچوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں بات آتی ہے انا کی یا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے کی، تو آپ چھوٹے بچوں سے کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں؟ آپ کو بتاؤں، ایگزامپل دوں. آپ نے ایگزام میں بہت ہی اچھے مارکس لائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ارے کلاس کے دوسرے بچے تو مجھ سے کم مارکس لاتے ہیں، میں سب سے اچھا ہوں. آپ نے ایلوکیشن کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، آپ اسٹیج پر گئے، آپ نے اتنے سارے بچوں کے سامنے بہت ہی اچھے سے اپنی اسپیچ دی، آپ جیت گئے. پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے ان لوگوں کو تو ڈر لگتا ہے لوگوں کے سامنے بات کرنے سے، میں تو کتنا اچھے سے بات کرتا ہوں. اسی طرح کوئی بھی چیز میں بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بہتر ہیں اور دوسرے کمتر ہیں، یعنی آپ بہت اچھے ہیں اور دوسروں کو تو وہ چیز نہیں آتی. اور اسی طرح آپ دوسرے بچوں کو اپنے سے کم سمجھنے لگتے ہیں. اور جب آپ یہ غلطی کرتے ہیں نا تو شیطان آپ کو اور بھڑکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جن میں غرور ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بیسٹ سمجھتے ہیں، شیطان بآسانی ان پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی لائف میں امپروو کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمیں کچھ آتا ہے تو ہمیں اپنے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن میں اس سے زیادہ اچھا کر سکتا ہوں. دنیا میں اور بھی لوگ موجود ہیں جو مجھ سے اچھا کرتے ہیں، مجھ سے بہتر کرتے ہیں، اور مجھے بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے. اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جو کیا وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ نے ایسا سوچا نا تو آپ شیطان کے ایزی ٹارگٹ بن سکتے ہیں. اوکے، سو میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ سٹوری، یہ مورل آپ کو ضرور یاد رہے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ اب آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. پیارے بچوں، السلام علیکم. ہم سنڈے مدرسہ میں بات کر رہے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کی. اگر آپ لگاتار ہمارا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ کس طرح ایک کرسچن اسکالر کو امام علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے دعوت دی تھی دین اسلام کی طرف. خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام ہر سائنسز کا سرچشمہ ہے، یعنی جو کچھ بھی سائنسز آج ہمارے پاس موجود ہیں اس کو یا تو امام محمد باقر علیہ السلام سے ہم نے لیا ہے یا پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے. امام خاموشی سے دین کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو پڑھاتے، لیکن اس دور کے بادشاہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور اس نے یعنی جو ہشام ابن عبد الملک تھا، اس نے 7 ذی الحجہ کو امام باقر علیہ السلام کو زہر دلوا دیا، جس طرح سے ان کے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا یا پھر ان کے اجداد امام حسن علیہ السلام کو. امام باقر علیہ السلام 7 ذی الحجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے،
لیکن انہوں نے ایک وصیت کی اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ میری شہادت کے بعد 800 درہم الگ رکھنا، جس سے تم ہر سال مکہ میں منا کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں مجھ پر گریا کروانا لوگوں سے، اور 10 سال تک اسے جاری رکھنا۔ یعنی آج ہم جو عزاداری کرتے ہیں، جو ہمارے پاس یہ عزاداری موجود ہے، کہیں نہ کہیں اس کی جو شروعات ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے کی ہے، کہ وہ خاص کر ان چیزوں کے لیے پیسے الگ رکھوا رہے تھے کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر ان پیسوں سے گریا کیا جائے۔ یہ تھی امام محمد باقر علیہ السلام کی شارٹ سی ہسٹری۔ آج ہم بات کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ایک خاص دن پر ہوئی ہے۔ کون سا ہے وہ خاص دن؟ امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ اس دن ایک اور بہت ہی خاص شخصیت کی ولادت ہوتی ہے، اور کون ہے وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں جعفر۔ اس کے معنی ہوتے ہیں نہر، ایک ریور جو کہ جنت میں پائی جاتی ہے۔ امام کے بہت ساری کنیت ہیں، صابر ہے، فاضل ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ ہے صادق۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ٹائٹل دیا گیا تھا کہ وہ صادق ہیں اور امین ہیں، ویسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی صادق کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بابا ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، اور ان کی والدہ ہیں ام فروا۔ بی بی ام فروا جو ہیں یہ محمد بن ابی بکر کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سارے سائنسز کو انہوں نے لوگوں کو پہنچایا، پڑھایا۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کی امام علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام ہے جابر ابن حیان، ویسٹرنرز نے ان کے نام کو ویسٹرنائز کرنے کے لیے گیبر کہہ دیا ہے کہ یہ فادر آف کیمسٹری ہیں، لیکن ان کا نام گیبر نہیں بلکہ جابر ابن حیان ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں ایز فادر آف کیمسٹری۔ یعنی جو کیمسٹری آج ہمارے پاس جتنی بھی موجود ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس فارمولاز موجود ہیں، یہ سب ان سے آئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں بچوں یہ کون ہے؟ جابر ابن حیان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے سیکھ کے اس دنیا کو دیا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا تھا۔ اور ایسی بہت ساری سائنس، میڈیسنل سائنس ہو امام صادق علیہ السلام سے ہم تک آئی، کیمسٹری ہو ان سے آئی، لائٹ کی جو تھیوری ہے وہ امام علیہ السلام نے ہی پروف کی تھی، اور ایسے کئی سارے سائنسز جو آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں جن کے بارے میں جانتے نہیں، لیکن امام علیہ السلام نے وہ ہم تک پہنچائیں۔ امام صادق علیہ السلام کے کچھ صحابی ایسے تھے جن کو ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں یاد تھی، جیسے ہم بات کریں جابر ابن عبداللہ جوفی، یہ 70,000 حدیثیں ایک ساتھ یاد رکھتے تھے، انہیں بائی ہارٹ پتہ تھی۔ کیا آج ہم 7 حدیثیں بھی بتا سکتے ہیں امام کی؟ نہیں، لیکن انہیں 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ پھر امام کے ایک اور صحابی ہیں آبان ابن تغلب، ان کو 30,000 حدیثیں بائی ہارٹ یاد تھیں، اور جب بھی ان سے پوچھا جاتا یہ فوراً بتا دیتے کہ یہ حدیث امام صادق علیہ السلام سے میں نے سنی ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو امام کے نزدیک رہتے وہ ان سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن دور دراز سے لوگ آئے ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیتے۔ جیسے ایک مثال رسول اللہ کے زمانے میں بھی ملتی ہے کہ جو جناب سلمان تھے وہ فارس کے رہنے والے تھے، وہ عرب کے تھے بھی نہیں، لیکن وہ آئے اور وہ رسول اللہ کے اتنے خاص صحابیوں میں سے ہو گئے اور ان کا علم وہ سما سکے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی ایک صحابی تھے زرارہ ابن عین، یہ روم کے رہنے والے تھے، روم کے بادشاہ کے یا اسکالر کے بیٹے تھے، لیکن جب یہ امام کے ساتھ آئے اور ان کو امام کا ساتھ ملا، یہ ایک بہت ہی خاص صحابی بن گئے، اور امام کے علم کو انہوں نے بہت اچھے سے سیکھا اور سمجھا اور لوگوں تک بھی پھیلایا۔ بچوں، آج ہمارا امام جعفر صادق علیہ السلام کو لے کے یہ ایپیسوڈ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، لیکن ابھی ان کی لائف میں بہت کچھ انٹرسٹنگ واقعات باقی ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ ملک کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ ملک قرآن کا 67 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا۔ اس سورہ میں ٹوٹل 30 آیتیں ہیں، اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 10 تک پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے ان ایپیسوڈ کو دیکھیے تاکہ آپ کو برابر پتہ چلے کہ اللہ ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کیا بتا رہا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 11 سے لے کے 15 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہا ہے، تو
تو انہوں نے خود اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے۔ تو پچھلی کچھ آیتوں میں اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، یعنی جو اللہ کو ڈینائی کرتا ہے، اس کی سزا اور اس کی جگہ آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے۔ اور ایک بار جب وہ جہنم پہنچ جائے گا تب اسے ریئلائز ہوگا کہ وہ کتنا غلط تھا، اور وہ پشیمان ہوگا کہ خدا کو اس نے دنیا میں کیوں نہیں مانا۔ اور آیت نمبر 11 میں اس کا کنٹینیوشن یہ ہے کہ ایک بار جب وہ جہنم میں پہنچ جائے گا، اسے اپنے گناہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور اگر وہ تب اللہ کو اگری کر لیتا ہے، یعنی اللہ کو مان لیتا ہے، پھر بھی ایک بار جہنم میں پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ آیت نمبر 12، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو آیت نمبر 12 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ بنا دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی کئی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جزا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے۔ آیت نمبر 13، وَأَسِرُّوا قَوْلَهُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور تم لوگ اپنے باتوں کو آہستہ کہو یا بلند آواز سے، خدا تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو آیت نمبر 13 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کو زور سے بولے یا اگر آہستہ بولے یا اگر نہ ہی بولے، اپنے دل میں سوچے، تو خدا اس بات کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق وهو لطیف الخبیر۔ تو آیت نمبر 14 میں اللہ فرما رہا ہے اور کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا ہے جبکہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ تو آیت نمبر 14 از اے کنٹینیوشن آف آیت نمبر 13۔ تو آیت نمبر 13 میں کیا کہہ رہے ہیں ہم کہ خداوند عالم ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو 14 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، کیونکہ وہ لطیف ہے یعنی لطف کرنے والا ہے، اور وہ خبیر ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ آیت نمبر 15 میں اللہ فرما رہا ہے اس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا ہے اور اس کے اطراف میں چلو اور رزق خدا کو تلاش کرو، پھر اسی کے طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ تو آیت نمبر 15 میں اللہ فرما رہا ہے کہ خداوند عالم نے اس زمین کو نرم بنایا ہے تاکہ ہم اس پہ کام کر سکیں اور رزق کو کما سکیں، اور آخر میں اسی زمین سے اٹھ کر اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت۔ اب